محمد رضوان ایک ایسا کھلاڑی کہ اس کی صرف کرکٹ کارکردگی کے اوپر اعتراض نہیں ہوتا بلکہ اس کی ہر ادا پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور یہ اعتراض کون کرتا ہے؟ یہ اعتراض انڈین کرتے ہیں، طرح طرح کے سٹیٹمنٹ اس کے اوپر پاس کرتے ہیں اور طرح طرح کے باتیں اس کے اوپر کرتے ہیں جو قانون کے بھی خلاف ہے اور رولز ریگولیشن کے بھی خلاف ہے۔ لیکن یہ لوگ دوسروں کو تو قانون سکھاتے ہیں لیکن خود قانون کا پاسداری نہیں کرتے، اور ایسا ایک کام کیا ہے انڈین ایڈوکیٹ ایک وکیل نے، اس کا نام ہے ونیت جندل نے محمد رضوان کے اوپر ایک مقدمہ درج کیا ہے، ایک پٹیشن درج کر دیا ہے، اور اس میں اس نے صاف طور پر لکھا ہے کہ محمد رضوان جو ہے کرکٹ رولز لا ریگولیشن کے خلاف چل رہا ہے۔ اور یہ واقعہ تب سامنے پیش آیا جب محمد رضوان نے سری لنکا کے خلاف اچھی پرفارمنس کی، اچھی کارکردگی دکھائی اور اپنے بلے پہ اپنا ٹیلنٹ شو کیا اور لوگوں کو دکھایا کہ ہاں مجھ میں جو ٹیلنٹ ہے وہ کسی کے پاس نہیں، اور میں کچھ ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں، کچھ کرنا چاہتا ہوں اپنی ٹیم کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو ہمیں پسند کرتے ہیں، جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں۔ اور ایسے دیش میں کہ یہاں پہ کھیلنا تو دور کی بات، یہاں پہ بولنا بھی ہمارے لیے جو ہے قابل اعتراض ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سری لنکا کے خلاف محمد رضوان نے اچھی پرفارمنس کی، اچھی کارکردگی دکھائی، اس کے بعد جو ہے انڈین ایڈوکیٹ ونیت جندل نے ایک مقدمہ درج کر دیا محمد رضوان کے اوپر۔ مقدمہ درج کرنے کا مین جو اس کا مقصد تھا یہ تھا کہ محمد رضوان کو ذہنی طور پر ٹارچر کر لے اور انڈیا کے خلاف اچھی پرفارمنس نہ کرے۔ اسی بنیاد پہ اس نے اس کے اوپر ایک مقدمہ درج کر دیا، اور مقدمے میں صاف طور پر لکھا ہے، میں اس کی 2-3 سٹیٹمنٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کروں گا۔ اس نے پہلا یہ لکھا ہے کہ کمپلین اگینسٹ محمد رضوان who was praying نماز on a cricket fields that's go against the law and regulation of the cricket۔ اس نے صاف طور پر لکھا ہے پہلے سٹیٹمنٹ میں کہ محمد رضوان نے جو اسٹیڈیم کے اوپر نماز پڑھا یہ کرکٹ کے قوانین کے خلاف ہے۔ تو کرکٹ کے قوانین کے خلاف یہ نہیں ہے، ایک تو اس کو وقفہ مل گیا تھا پانی پینے کا، اور دوسرا جو تھا وہ ریفریشمنٹ کا ٹائم تھا، تو بندہ جو چاہے وہ اس وقت میں کر سکتا ہے۔ تو محمد رضوان نے سوچا کہ یہ نماز کا وقت ہے اور ہمیں نماز پڑھنا چاہے بینگ اے مسلم، تو اس نے ایسے ادا کیا۔ دوسری طرف پر اس نے انگلی یہ بھی اٹھایا اور کہا کہ اس نے جو ہے ہندو کی دل آزاری کر دیا ہے، اور اس میں اس نے صاف طور پر لکھا ہے کہ ایکٹ آف محمد رضوان نماز آن دا کرکٹ فیلڈز گوز سمبولکس اینڈ اگینسٹ دا ہندوز۔ یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیڈیم میں زیادہ تر ہندو تھے اور یہ ہندو کی دل آزاری کر دیا ہے محمد رضوان نے۔ اور محمد رضوان صرف کرکٹ نہیں کھیلتا بلکہ کرکٹ کے ساتھ ساتھ اپنی دین کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے، اپنی دین کو بھی ایکسپریس کرتا ہے، اپنی دین کو بھی ایکسپوز کرتا ہے۔ تو یہ تھا دوسرا سٹیٹمنٹ جو ونیت جندل نے محمد رضوان کے اوپر جو پٹیشن جمع کر دیا ہے اس میں اس نے لکھا ہے۔ لیکن دوسری طرف میں اگر اس چیز کو زیادہ تر اور آپ لوگوں کے سامنے اس کا وضاحت کروں تو وہ بیس لیس ہوگا، کیونکہ آئی سی سی اس طرح کے مقدموں پہ فوکس اور کنسسٹنٹ نہیں رہتا، لیکن صرف اس کا یہ اقدام جو تھا میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا، اس کے اوپر کوئی ایکٹ ہوگا کیونکہ یہ الاؤڈ ہے۔ اگر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پین فالوور اور سب سے زیادہ دیکھنے والی گیم جو ہے وہ فٹ بال ہے، فٹ بال میں بھی لوگ ایسے کرتے ہیں، فٹ بال میں بھی لوگ جو ہے اس طرح کے کارنامے کرتے ہیں۔ جس طرح فٹ بال کا ایک پلیئر ہے اس کا نام ہے سریل، وہ جب بھی گول کرتا ہے تو ہر ایک گول کے بعد وہ جو ہے سجدہ روح ہو جاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو اسی بنا پہ یہ کرکٹ رولز قوانین کے خلاف نہیں ہے۔ اور دوسری طرف میں اگر اس بات کو آگے لے جاؤں اور وضاحت کروں کہ انڈین تو دوسروں کو جو ہے قانون سکھاتے ہیں تو خود بھی اس کو قانون کی طرف دیکھنا چاہیے، قانون کو وہ جو ہے فالو کرنا چاہیے۔ جس طرح آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ تھا، میچ کے دوران جب محمد رضوان پیویلین جا رہا تھا پریکٹس کے بعد، تو اسی دوران میں انڈین کھلاڑی جو تھے وہ محمد رضوان کے پیچھے نعرے لگاتے تھے، نعرہ بازی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جے شری رام، اور طرح طرح کے سٹیٹمنٹ پاس کرتے تھے۔ تو انڈیا کو بھی دیکھنا چاہیے، انڈیا کو بھی اس طرح کے ایکٹ کو جو ہے سامنے لینا چاہیے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک سینئر پلیئر کی دل آزاری ہے، بلکہ سینئر پلیئر کی نہیں بلکہ تمام امت مسلمہ کی دل آزاری ہے، اور ان لوگوں کی دل آزاری ہے جو کرکٹ کو لائک کرتے ہیں، کرکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو اس کے لیے لڑتے ہیں، ٹیم کے لیے لڑتے ہیں۔ بھائی آج اگر ہم
بات کرے انڈین کی جو رولز ریگولیشن کی اور ان کی انڈیکیٹڈ کی بات کرے جو پاکستان کے خلاف مقدمے درج کرتے ہیں اور پاکستان کے بارے میں بولتے ہیں، پاکستان کے خلاف طرح طرح کے سٹیٹمنٹ پاس کرتے ہیں، تو اسی چیز کا میں تھوڑا سا وضاحت دوں گا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ زینب عباسی جو پاکستان کی ایک ایسی جرنلسٹ ہے کہ مطلب اس کے مقابلے میں کوئی اور نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کو وہ جس طرح ایکسپوز کرتے ہیں اور انڈیا کو وہ جس طرح ایکسپوز کرتے ہیں اور انڈیا کی حقیقت کو بتاتے ہیں نا، اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے، شبد نہیں ہے۔ جس طرح وہ انڈیا کے بارے میں سچ بولتے ہیں اور لوگوں کو ایکسپوز کرتے ہیں انڈینس کے ایکٹ اور انڈین کے ادائے اس کی کارکردگی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب زینب عباسی انڈین گئی اور زینب عباسی کو کسی نے سپانسر کیا تھا اس کرکٹ میچ کے لیے، تو زینب عباسی کو جو تھا دو جو ہے سپانسر ملے تھے۔ ایک تو پی ٹی وی سپورٹس کی طرف سے اس کو سپانسر کیا گیا تھا، وہ خود سے نہیں گئی تھی میچ دیکھنے کے لیے، اور دوسری طرف سکائی سپورٹ جو ایک چینل ہے اور مطلب وہ بہت وائرل چینل ہے، ان دونوں نے ساتھ مل کے زینب عباسی کو سپانسر کیا تھا۔ لیکن جب زینب عباسی گیا تو اس کے اوپر بھی ایک ایف آئی آر درج کر دیا گیا تھا، ایک پٹیشن درج کر دیا گیا تھا انڈیا میں، اور اس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ زینب عباسی نے 10 سال پہلے پاکستان کی دل آزاری کی تھی۔ 10 سال تو آپ لوگوں کو تو معلوم ہوا کہ قانون کے مطابق آپ جو کوئی پٹیشن جمع کرنا چاہتے، آپ اگر کوئی کسی کے خلاف جمع کرنا چاہتے، آپ اگر کوئی مقدمہ کسی کے خلاف درج کرنا چاہتے تو اس کی لمٹ 10 سال نہیں، اس کی لمٹ جو ہے 5 ایئر ہوتی ہے۔ 5 سال گزرنے کے بعد آپ کسی کے خلاف پٹیشن جمع نہیں کر سکتے لا رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق۔ تو اسی حوالے سے انڈین نے ایک مقدمہ درج کر دیا تھا زینب عباسی کے حوالے سے کہ اس نے 10 سال پہلے ہندو کو جو تھا ٹارگٹ کیا تھا اور جو بت ہوتے ہیں اس کا اس نے مذاق اڑایا تھا، اور اس میں صاف طور پر اس نے لکھا تھا کہ زینب عباسی ہندو کی جو ہے دل آزاری کرتے ہیں۔ تو زینب عباسی نے یہ ٹویٹ کیا تھا، اور پھر زینب عباسی نے بھی اس کے خلاف جو تھا ایک ٹویٹ کیا، اور اس میں اس نے کہا کہ میں نے کسی کی دل آزاری نہیں کیا، اور نہ ہم مسلمان کسی کی دل آزاری کرتے اور نہ کسی کے خلاف جو ہے غلط باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے ایز اے پن لیا تھا، اور بینگ اینالسٹ میں نے اس کے اوپر جو تھا اپنا ریاکشن دیا کہ ہاں ہندو بھی ایسے کرتے ہیں، اور جو ہے اپنی جو رولز ریگولیشن اور ریلیجنس کے سے اس کو اس حساب سے آگے لے جاتے ہیں۔ تو اس کے اوپر میں نے اپنا رائے دیا، اور صرف میں نے جو ہے اس کے اوپر ٹویٹ کیا، اور یہ ٹویٹ اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ لیکن دوسری طرف پاکستان کی جو ناقصی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان آئی سی سی اور دوسری طور پر پاکستان پی سی بی پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے اس کے خلاف ایکشن نہیں لے رہا، کیونکہ اگر وہ زینب عباسی کی حمایت کرتا اور زینب عباسی کو اس منچ پہ سپورٹ کرتا تو وہ ثابت کرتا کہ ہاں پاکستان میں بھی کچھ دم ہے، اور پاکستان جو ہے لوگوں کو سپورٹ کرتے اور اسی طرح ٹیلنٹ کو آگے لے جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان پی سی بی کرکٹ بورڈ جو تھا وہ اس کے پیچھے اور اس حوالے سے جو تھے وہ چپ رہا، اس نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، نہ زینب عباسی کو حوصلہ دیا، نہ زینب عباسی کے بارے میں ایسا ٹویٹ کیا کہ اس سے معلوم ہو جائے کہ ہاں پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح ٹیلنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو پاکستان کو اچھی طرح ثابت کرتے ہیں، پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے، پاکستان کی جو سوچ ہے، پاکستان کی جو اقدار ہے وہ لوگوں کے سامنے ٹھیک رکھتے ہیں۔ تو زینب عباسی کو بھی اس نے سپورٹ نہیں کیا، اور زینب عباسی بھی جو ہے انڈین کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے اور بیس لیس مقدموں کی وجہ سے زینب عباسی کو بھی اس طرح کے ورلڈ کپ سے باہر کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں کہ انڈیا کہتے ہیں نا کہ ہاں ہم پلیئرز کی مطلب دلی رسپیکٹ کرتے ہیں، پلیئر کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور پلیئر کو رسپیکٹ دیتے ہیں اور اپنے مہمان نوازی کرتے ہیں، اور اس طرح کے وہ لوگ گانے بھی بہت زیادہ اچھے گاتے ہیں، گانوں میں بھی وہ لوگ دوسروں کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے مہمان کو جو ہے بھگوان مانتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے میں ایک سٹیٹمنٹ اس کے اوپر پاس کرتا ہوں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں ہم رولز لا اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں اور آنے والے مہمان کو دل سے خوش آمدید کہتے ہیں، اس کو دلی سپورٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے ہم اچھی برتاؤ کرتے ہیں، تو آپ لوگوں نے محمد رضوان کے ساتھ کیا کیا؟ محمد رضوان جب بھی کوئی بات کرتا ہے بندہ تو اس کے اوپر جو ہے طرح طرح کے سٹیٹمنٹ، طرح طرح کے اعتراضات سامنے آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف جو اسٹیڈیم میں محمد رضوان کے ساتھ ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، کیونکہ محمد رضوان پریکٹس کے بعد جب پیویلین جا رہا تھا تو اسی دوران انڈین
جو پین فالور تھے اس نے محمد رضوان کے پیچھے جے شری رام کے نعرے لگائے. ہاں تو یہ کون سا رسپیکٹ ہوتا ہے اور یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے پلیئر کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اور پلیئر کو ٹارچر کرنے کے لیے. پاکستان نے کبھی آپ لوگوں کے پیچھے اسی طرح نعرہ بازی کیا ہے؟ لیکن پاکستان جو ہے کسی سے ڈرتا نہیں اور پاکستان جو ہے ان لوگوں کو بھی رسپیکٹ کرتا ہے جو اس کے اگینسٹ ہوتا ہے اور ان لوگوں کو بھی دل سے دعا دیتے ہیں جو اپوزٹ ہوتے ہیں. کامیابی کامرانی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ عزت دینے والا ہے. نہ کوئی بندہ کسی کو عزت دیتا ہے اور نہ کوئی لے سکتا ہے. عزت ذلت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. دوسری طرف آخری بات کرتا ہوں پھر بات کو میں ختم کر دینا چاہتا ہوں کہ اسی حوالے سے جو پاکستانیوں نے بہت ٹویٹیں کی, پاکستانیوں نے اپنی جو جستجو تھی, اپنی جو اٹریکشن تھی, اپنی محبت تھی اپنے پلیئر کے ساتھ دیا اور اسی حوالے سے ایک ٹاپ ٹرینڈ چلائی اور اس میں جو تھا انڈین بورڈ منیجر جو ہے اس نے ٹارگٹ کر دیا جے شاہ کو. لیکن جے شاہ پاکستانیوں کا نہیں سنتا. جے شاہ کو ٹارگٹ کیا, اسے کہا کہ آپ اگر پاکستانی پلیئر کو اس طرح کا رسپیکٹ نہیں دے سکتے جو اس کا مقام ہے تو آپ خدا را اس گیم کو ختم کر لیں, یا پاکستانی پلیئر کو اگر آپ اس طرح کے رسپیکٹ نہیں دے سکتے تو آپ جو ہے اس طرح آپ جو ہے مینجمنٹ سے استعفیٰ دے دیں. تو یہ پاکستان کی ٹویٹ تھی جو اس نے اس کے اگینسٹ کیے تھے اور طرح طرح بات اس میں سامنے آ گئی. لیکن بات یہ ہے کہ افسوسناک خبر یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں لوگ غلط بولتے ہیں, پاکستان کے بارے میں جو ہے غلط بیانی کی جاتی ہے اور طرح طرح کے سٹیٹمنٹ پاس کر دیا. اور محمد رضوان کو صرف اس بات پہ ٹارچر کر دیا کہ اس نے مسلمان کو سپورٹ کیا. نمبر 2 اس نے اسٹیڈیم میں نماز پڑھا. نمبر 3 اس نے اچھی پرفارمنس کی. اچھی پرفارمنس کے بعد انڈیا کو مطلب وہ بات سمجھ نہیں آ گیا, بات ہضم نہیں ہوا اور اس کے بارے میں انڈین نے اپنی غلط بیانی شروع کر دیا اور اس نے ٹویٹ چلائے اور ٹویٹ کو ٹاپ ٹرینڈنگ پر گئے. وہ لوگ اتنا ٹرینڈ کیا اس ٹویٹ نے کہ بس میں نہیں بتا سکتا. لیکن اس کے اوپر جو ہے ہندو نے بھی اپنی رائے دیا ہے, اپنے کمنٹس بتائے, اپنے کمنٹس دیے ہیں کہ یہ محمد رضوان کے ساتھ اچھا نہیں. پلیئر اگر اچھی پرفارمنس کرے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اس کو آگے لے جانا چاہیے. خواہ وہ اس کو دینی کچھ پرابلم ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو اس تک لمیٹڈ رکھنا چاہیے. آپ کو اس چیز پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. آپ کو اگر کسی پلیئر کو ٹارچر کرنا ہے تو اپنی پرفارمنس کے اوپر آپ کسی پلیئر کو ٹارچر کر سکتے ہیں, ورنہ ایسے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ آپ ایسا کر لے ویسا کر لے. پاکستانی پلیئر کو ٹارچر کرنے کا اور طریقہ ہے اور انڈین میں لوگ جو ہے پارک بیٹھے ہوئے ہیں صرف سٹیٹمنٹ پاس کرنے کے لیے, صرف دوسروں کی دل آزاری کرنے کے لیے اور پاکستانی ٹیم کو ٹارچر کرنے کے لیے وہ طرح طرح کے سٹیٹمنٹ پاس کرتے ہیں. محمد رضوان ایک ایسے بلے باز ہے کہ اپنے بلے کی زور سے وہ ٹیم کو صرف نہیں جیت دلا سکتا, ان لوگوں کو بھی جیت کا سپنا دیتا ہے جو لوگ نا امید ہوتے ہیں اور اپنی ٹیم سے کنارہ کشی کرتے ہیں. ان لوگوں کو بھی وہ سبق آموز پرفارمنس دیتا ہے. اور محمد رضوان جو ابتدائی سے اچھا پرفارمنس کرتا ہے اپنی ٹیم کے لیے, اپنے قوم کے لیے, اور ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں, پاکستان کو جو ہے لائک کرتے ہیں, تو حق بنتا ہے کہ محمد رضوان کا سپورٹ کیا جائے, محمد رضوان کو اس منچ پہ پیار دیا جائے اور محمد رضوان کو جتنا بھی آپ لوگوں سے ہو سکے محمد رضوان کو سپورٹ کرے, کیونکہ اس نے اسلام کے لیے جو ہے آواز اٹھائی اور اسلام کی لوگوں کو پروپوز کیا, اسلام کو لوگوں کو ایکسپوز کیا کہ اسلام کیا ہے اور اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. دوسری طرف محمد رضوان کے اخلاق بھی بہت اچھے انسان ہیں, اچھے کھلاڑی, اچھا پرفارمنس کرتے ہیں. اس پہ ہزاروں لاکھوں باتیں بنتے ہیں لیکن وقت تھوڑا سا کم ہوتا ہے اور میں ایکسپوز زیادہ نہیں کرنا چاہتا. ویسے پلیئر کی نشانیاں ہوتی ہے کہ اچھے اخلاق محمد رضوان میں ہے, اچھی کارکردگی, اچھی پرفارمنس محمد رضوان کرتا ہے. ٹیم کو ہر بار کون جتواتا ہے؟ محمد رضوان. تاریخی پرفارمنس کسی نے کی؟ محمد رضوان نے. تو اس کے اوپر بھی اس طرح کے اعتراض نہیں ہوتے تو وہ کون کسی کے ساتھ کریں گے. اور یہ جو انڈین میڈیا ہے خود کو جو ہے فیمس کرنے کے لیے, وائرل کرنے کے لیے ایسے ٹریک کے استعمال کرتے ہیں اور پاکستانی لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں. تو اس لیے میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں. خوش رہیے, سدا خوش رہیے, کامیاب رہے, کامران رہے. والسلام. Stay blessed, be happy, enjoy yourself and enjoy your life. We will meet soon. Thank you.